فاتحہ۔ مومنین کرام سے گزارش ہے، ایک سورہ فاتحہ میرے چچا مرحوم نقیب 72 تابوت جناب سید قیصر نواب جون پوری صاحب اور انجمن شبیریہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی روح پرفتوح کو مجلس حضرت شبیر میں آنے والوں، فرش غم شیکا زمانے میں بچھانے والوں، ذکر شبیر پہ آنسو کو بہانے والوں، تم سلامت رہو تابوت اٹھانے والوں، فرش ماتم سے کوئی ماں یہ صدا دیتی ہے، مادر حضرت شبیر دعا دیتی ہے۔ بانی اسلام رسول انام مطلع عصمت مقطع رسالت خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الوسیین حبیب خدا محمد مصطفیٰ کی رحلت کے بعد اسلام و شریعت میں تبدیلیاں شروع ہونے لگیں۔ یہ سلسلہ ظلم بڑھتے بڑھتے امیر شام معاویہ تک آیا۔ امیر شام معاویہ کا ہر ایک مکر و فریب سمٹ کر شخصیت یزید میں نمودار ہوا۔ جب یزید اپنے تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلا کام سوال بیعت کیا، حلال محمدی کو حرام، حرام محمدی کو حلال قرار دینا چاہا، اپنا ذاتی عمل ذکر شریعت قرار دینا چاہا، مگر اسلام کے صحیح مونس و غمخوار حسین موجود تھے۔ وہ مدینے کا مسافر، قبر مصطفیٰ کا مجابر، اسلام کا ناصر، شاہ صابر و شاکر، شریعت کا آئینہ دار، محمد کا تاجدار، محمد کا ورثہ دار، بیعت یزیدی اور ظلم یزیدی کو ٹھکراتا ہوا، دوش پر پرچم حقانیت لہراتا ہوا 28 رجب سن 60 ہجری کو ایک مختصر قافلہ حق کے ہمراہ وطن کو الوداع کہہ رہا ہے۔ ماں کی قبر نانا کے مزار پہ آتے ہیں، اے نانا آپ کی قبر کا مجابر جا رہا ہے، اب کوئی شمع جلانے والا نہ رہے گا۔ باپ کی مرقد کو خدا حافظ و ناصر کہا، بھائی کی لحد سے جدا ہوئے، اب حسین ماں کی قبر پہ آتے ہیں، اماں خدا حافظ و ناصر، مگر حسین کی نگاہوں میں وہ وقت نزا کا منظر گونجا تھا کہ جب بندے کفن ٹوٹے تھے، دو ہاتھ نمودار ہوئے تھے، آواز آئی تھی، آ میرے لال حسین میرے آغوش میں آ جاؤ، ارباب ادا عجب نہیں قبر زہرا شگاف ہوئی ہو، دو ہاتھ نمودار ہوئے ہوں، آواز آئی ہو، اے میرے لال حسین تو کربلا کی جانب چل، یہ دکھیاری ماں پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اس قافلے کے ہمراہ قاسم گل بدن جان حسن بھی ہیں، اس قافلے کے ہمراہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر بھی ہیں، اس قافلے کے ہمراہ ثانی زہرا بھی ہیں، اس قافلے کے ہمراہ ثانی حیدر کرار بھی ہیں، گویا حسین پنجتن پاک کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ قافلہ ذہن یزیدیت میں سے
سوال بیعت کو ہمیشہ ہمیشہ سے مٹانے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ قافلہ ظلم کو ظلم کی اوقات بتانے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ قافلہ کعبے کے قیام کو برقرار رکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ قافلہ نماز کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ ارباب ازا لیجئے، یہ قافلہ راستے کی مشقتوں اور صعوبتوں کو طے کرتا ہوا 9 ذی الحجہ کو کوفے پہنچا۔ راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ ارباب ازا حسین نے یتیمان مسلم کو گلے سے لگایا، دشت سبقت پھیرا۔ اب یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے منزل کربلا کی طرف پہنچ چکا۔ یہ قافلہ حسین کا منزل شناس رہوار اپنے قدموں کو روکتا ہے۔ حسین اترتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں، کسی نے آگے بڑھ کے کہا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ ارباب ازا لیجئے، حسین خیام نصب کرنے کا حکم ہوا۔ بھائی عباس فرات کے کنارے خیمے لگائے جائیں۔ ارباب ازا خیمے نصب ہوئے۔ ساقی کوثر کے لال نے خیمے کو نصب کیا کہ برپا جو ہوئے خیمہ اطہر لب دریا، اترے حرم ساقی کوثر لب دریا، منہ بیٹھ کے دھلنے لگے اکبر لب دریا، پھرنے لگے عباس دلاور لب دریا، کہ فرماتے تھے شاہ نہر بہت ہم سے قری ہے پانی، مگر اس نہر کا قسمت میں نہیں ہے۔ ارباب ازا خیمے نصب کیے گئے۔ ساقی کوثر کے لال نے خیام لگائے۔ تاریخیں بڑھتی گئیں۔ وہ تاریخ آئی جو قیامت خیز تاریخ۔ 7ویں محرم حسین کے بچوں پہ پانی بند ہو گیا، الاتش کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ارباب ازا ایک بار حکم ہوا خیمے فراز سے ہٹائے، مگر ادھر ساقی کوثر کے لال کو غیظ آ گیا۔ ایک بار امام حسین خیمے میں آتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینب میرا شیر بفرا ہوا ہے، اے بہن زینب عباس کو بلاؤ، کہہ دو کہ خیام ہٹ جانے دیں۔ ارباب ازا زینب آتی ہیں، اماں فضا میرے بھائی کو بلا لو، میرے بھائی حسین کی مصلحت یہی ہے، خیام ہٹ جانے دو۔ لیجئے سوگوارو، خیام ہٹائے جانے لگے۔ بس ایک بار جناب عباس آتے ہیں، زینب فرماتی ہیں بھیا عباس بھائی کی یہ مصلحت نہیں ہے، خیام ہٹنے دو۔ بس سوگوارو یہاں پہ رک کے میں ایک جملہ کہوں گا، عباس کی تلوار پہ قابو پانے کا نام ہے حسین، اور عباس کے غیظ پہ قابو پانے کا نام ہے زینب۔ ارباب ازا خیام ہٹ گئے۔ وہ قیامت خیز تاریخ آئی جس شب کی حسین نے مہلت لی تھی۔ یہ شب وفا بھی ہے، یہ شب قتل بھی ہے، یہ شب خودداری بھی ہے، یہ ماں سے بیٹوں کی آخری شب ہے۔ ام لیلا جی بھر کے گیسوئے علی اکبر سلجھا دو، کل صبح ہوگی ہم شکل پیغمبر نہ رہیں گے۔ اے رباب جی بھر کے شیر خار کا جھولا جھلا لو، اے ام فروا قاسم کی بلائیں لے لو، اے زینب اون و محمد کو آراستہ کر دو۔ ارباب ازا حسین ہر خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسی میں سفید یہ سحر نمودار ہوئی کہ جب رات عبادت میں بسر کی شہدی نے، سجدے میں مہم مشق کے سر کی شہدی نے، دیکھا جو سفیدی تو نظر کی سی شہدی نے، اڑے مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہدی نے، فرمایا شہادت کی شب ظاہر ہوئی بیٹا، اب اٹھو اذان دو کہ شب آخر ہوئی بیٹا۔
ارباب ادا، اب تک تو کوئی اور مؤذن، مگر آج گلدستہ اذاں پہ ہم شکل پیغمبر، علی اکبر نے اذان دی، حر کی قسمت کا سویرا ہوا، نمازیوں نے صفیں باندھی، سجادہ نمازیوں کے خون سے رنگین ہو گئی، خاک کا مصلی خون شہداء سے لال ہو گیا، بس آغاز جنگ شروع ہوا۔ آپ آمادہ ہو جائیے 72 تابوت کی زیارت کرنے کے لیے کہ اے اہل ادا، عشقوں کی حاجت تبھی ہوگی، تصویر علم دیکھ کے رقت تبھی ہوگی، ارے گہوارۂ اصغر کی زیارت تبھی ہوگی، اور تابوت جو نکلے گے قیامت تبھی ہوگی، کہ تابوت کے ہمراہ ہماری بھی رہے گی، خاتون قیامت کی سواری بھی رہے گی۔ ہاتھ سوگوارو، اب کس کی رخصت؟ حسین سے، حسین کا باوفا صحابی کون؟ مسلم بن اوسجہ۔ کون ہے؟ راوی حدیث، حافظ قرآن، نہج گزار تھے، قافلہ حسینی میں یہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ آپ میدان کربلا میں نصرت حسین میں جب شہید ہو کے زمین کربلا پہ آئے، آپ نے جناب حبیب ابن مظاہر سے نصرت حسین میں ثابت قدم رہنے کے لیے کہا، اے میرے بھائی حبیب، جب تک زندہ رہنا میرے آقا کی نصرت کرتے رہنا۔ ہاتھ سوگوارو، لیجئے حسین سے، حسین کا یہ باوفا رخصت۔ اب کون؟ عبداللہ بن عمیر کلبی، یہ بھی امام حسین کے ناصروں میں سے، راوی حدیث، امام حسین کے قافلے میں آ کے ملے تھے۔ میں اپنی زوجہ ام وہب کے ساتھ اپنے قافلے کو ملا دیا تھا۔ ان کی خصوصیات یہ تھی کہ جب آپ میدان کربلا میں گئے، آپ کی شہادت جناب مسلم بن اوسجہ کے بعد ہوئی۔ جب آپ میدان کربلا میں شہید ہوئے تو آپ کی زوجہ ام الوہب بھی آپ کے قریب گئی۔ بس سوگوارو، غضب تو تب ہوا جب دشمنوں نے آپ کی زوجہ کو بھی شہید کر ڈالا۔ ہاں سوگوارو، حسین سے، حسین کا یہ بھی ناصر رخصت ہو گیا۔ اب کون و کس کی رخصت ہے؟ اب وہ آ رہا ہے جو 18 دنوں کا بیاہا ہے، جو حسین کے قافلے سے ابھی کچھ دور ہے۔ یہ کون؟ جناب وہب کلبی۔ یہ کون ہے جو 18 دنوں کا بیاہا ہے، حسین کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد حسین کی نصرت کے لیے کربلا پہنچتے ہیں۔ ارباب ادا، جب ظالموں نے جناب وہب کے سر کو قلم کیا اور ماں کی طرف پھینکنا چاہا، ایک بار ماں نے آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد ماں نے فوج یزیدی کی طرف لوٹا دیا، کہا جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے پھر واپس نہیں لیتے۔ ہاں سوگوارو، لیجئے حسین سے، حسین کا یہ بھی باوفا رخصت۔ اب کون؟ جناب بریر ابن خزیر حمدانی، یہ صحابی مولا کائنات میں سے تھے، راوی حدیث، حافظ قرآن تھے، ان کو لوگ سید القرا کہتے تھے۔ نصرت حسین میں آئے، جام شہادت نوش فرمایا اور شہید ہوئے۔ اب کون؟ منہج ابن سہم، یہ کون ہیں؟ یہ کنیز امام حسین حسینہ کے بطن سے تھے۔ آپ مدینے سے امام حسین کے ساتھ آئے تھے اور یادگار زمانہ جنگ کرنے کے بعد نصرت حسین میں آپ نے بھی اپنی جان کو قربان کر دیا۔
سوگوارو عمرو بن خالد کوفی، یہ بھی اشراف کوفہ میں سے تھے، سچے محب اہل بیت تھے، راوی حدیث حافظ قرآن تھے، یہ بھی حسین کی نصرت کے لیے میدان کربلا میں گئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اب کون؟ یزید بن زیاد ابو سعطاء کندی کوفے کے شریف شیعوں میں سے تھے، بہادر تھے، جنگ آزما تھے، آپ تیر چلانے کے ماہر تھے، آپ نے تیر سے جنگ کی، یادگار زمانہ جنگ کرنے کے بعد جب آپ کے ہاتھ یہ نہ ہو آپ نے تلوار لیا، اس کے بعد میدان کربلا میں نصرت امام میں شہید ہوئے۔ حسین نے اپنے اس غلام اس صحابی کا بھی رنج و محن اٹھایا۔ اب کون؟ مجمع ابن عبداللہ مذہجی، یہ صحابی حضرت علی میں سے تھے، آپ نے جنگ صفین میں شرکت کی، کار نمایاں کام انجام کیا۔ حسین اس ناصر کو بھی خدا حافظ و ناصر کہا۔ ارباب ادا لیجئے، یہ بھی حسین کا ناصر نصرت امام میں شہید ہوا۔ اب کون؟ جنادہ بن حارث سلمانی کوفے کے باشندے مشاہیر شیعوں میں سے تھے، یہ بھی عہد رسول میں موجود تھے، صحابی مولائے کائنات تھے، انہوں نے بھی یادگار زمانہ جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد روز عاشور نصرت حسین میں شہید ہو گئے۔ ہاں سوگوارو جندب بن حجیر کندی کوفے کے ممتاز شیعوں میں سے تھے، صحابی مولائے کائنات تھے، آپ نے بھی جنگوں میں حصہ لیا تھا، آپ بھی نصرت حسین میں روز عاشور جنگ کے ابتدائی ہنگام میں نصرت امام میں شہید ہوئے۔ ہاں کون؟ یحییٰ بن سعد طائی صحابی حضرت علی میں سے تھے، جنگ صفین میں شریک ہو کر کار نمایاں انجام دیا، کربلا میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد آپ نے نصرت حسین میں اپنی جان کو قربان کیا۔ اب کون؟ جبلہ بن علی شعبانی، یہ کون ہیں؟ یہ کوفے کے باشندے ہیں، بہادر ہیں، شجاعان روزگار ہیں، عابد و زاہد ہے، حافظ قرآن ہیں، جنگ صفین میں شریک ہو کر کار نمایاں انجام کیا اور روز عاشور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ اب کون و کس کی رخصت ہے؟ جنادہ بن کعب حارث انصاری خزرجی امام حسین کے ہمراہ مکہ معظمہ سے تشریف لائے، آپ بھی نصرت حسین میں بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، آپ کی بھی شہادت حملہ اولیٰ میں ہوئی۔ حارث بن عمریل قیس کندی شجاعان روزگار، عابد و زاہد، میدان کربلا میں آپ بھی لشکر یزید میں شامل ہو کے آئے، کسی طرح نصرت حسین میں آپ نے بھی اپنی جانوں کو قربان کیا، حملہ اولیٰ میں آپ کی بھی شہادت ہوئی۔ اب کون؟ حارث بن نہیان، ان کے والد جناب حمزہ کے غلام تھے، یہ بھی صحابی مولائے کائنات میں سے تھے اور کار نمایاں کام انجام دیا۔ مولائے کائنات کے بعد امام حسن اور سید الشہداء حسین ابن علی کی خدمت میں رہے، روز عاشور حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ اب کون؟ حبشہ بن قیس نہمی عالم دین، راوی حدیث، نصرت امام میں روز عاشور شہید ہوئے۔ اب کون؟ حلاوظ بن عمرو ازدی صحابی مولائے کائنات میں سے تھے، مولائے کائنات کے دور خلافت میں آپ کوفے میں پولیس افسر تھے، آپ نے بھی یادگار زمانہ جنگ کی، حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ اب کون؟ زاہد بن عمرو اسلمی کندی صحابی رسول، راوی حدیث، بیعت رضوان کے شرف سے بہراندوز تھے، آپ نے بھی جنگ خیبر میں شرکت کی، آپ بھی مولا حسین کی نصرت میں
اتنا سخت زخمی ہو گئے، انہی زخموں کی تاب نہ لا کے آپ کی بھیڑ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ اور سوار بن ابی عمیر النہمی عالم دین راوی حدیث تھے، گفتگو صلح کے دوران میدان کربلا میں نصرت حسین کے لیے پہنچے، اور آپ بھی زخموں سے چور تھے، انہی زخموں کی تاب نہ لا کے آپ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ہاں سوگوارو، شبیب بن عبداللہ حارث بن سری کے غلام، صحابی رسول، راوی حدیث، عالم دین تھے، آپ نے بھی امام حسین کی نصرت میں جام شہادت نوش فرمایا اور حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ شبیب بن عبداللہ النحشلی حضرت علی کے صحابی تھے، آپ کے ساتھ جنگ جمل و صفین کی جنگ دیکھے ہوئے آج حسین کی نصرت کے لیے کربلا آئے اور روز عاشور حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن عبد رب انصاری خزرجی، یہ بھی صحابی رسول، حدیث غدیر کے راوی اور غدیر کے چشمدید گواہ بھی تھے، آپ بھی نصرت حسین کرنے کے لیے میدان کربلا میں پہنچے۔ سوگوارو، روز عاشور حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن قرن ارجعی معزز تھے، بہادر تھے، جنگ آزما تھے، مولا کائنات کے صحابیوں میں سے تھے۔ آپ بھی نصرت امام حسین کے لیے کربلا پہنچے، روز عاشور حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ عمار بن ابی سلامہ دالانی رسول خدا کا زمانہ دیکھے ہوئے، یہ بھی صحابی رسول، راوی حدیث ہیں، آج حسین کی نصرت کرنے کے لیے میدان کربلا میں آئے۔ امام راوی حدیث ہیں، آپ کی بھی شہادت ہوئی۔ اب کون؟ قاصد بن زہیر تغلبی، یہ اپنے دو بھائی کے ہمراہ میدان کربلا میں نصرت حسین کرنے کے لیے آئے، صحابی مولا کائنات میں سے تھے۔ جب مولا کائنات کے بعد یہ جناب حسن مجتبیٰ کے پاس گئے اور اس کے بعد نصرت حسین کرنے کے لیے میدان کربلا میں آئے۔ میدان کربلا میں امام کی خدمت میں سلام لائے اور حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ اب کون؟ قردوس بن زہیر ابن حارث تغلبی، یہ قاصد بن زہیر کے بھائی ہیں، صحابی علی میں سے تھے، نصرت امام حسین کے لیے وارد کربلا ہوئے، اور آپ نے بھی اپنی جان کو حسین پہ قربان کیا۔ مسعود بن حجاج طائمی، کوفے کے مشہور شیعان علی، شجاعان روزگار، عابد شب زندہ دار، نہج گزار تھے، آپ بھی امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے مولا کی خدمت میں گئے۔ اب جو مولا کی خدمت پہ گئے تو نصرت حسین میں دوبارہ واپس نہ آئے، آپ کی بھی شہادت ہو گئی۔ اب کون؟ مسلم بن کثیر صدفی ازدی، رسول خدا کا زمانہ دیکھے ہوئے، جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے، آپ کی پنڈلیوں پہ تیر لگ گیا، آپ جس وجہ سے لنگ ہو گئے تھے، مگر سوگوارو مولا کائنات کی نصرت میں کمی نہ کی، نہ حسین کی نصرت میں کمی کی۔ سلام ہو ایسے باوفا صحابیوں کے اوپر جو گئے اور نصرت امام میں حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ مسعود بن زہیر تغلبی اپنے دو بھائی
قاسط اور قردوس کے ساتھ مولا کائنات کی محبت میں مختلف لڑائیوں میں آپ نے شرکت کی۔ آج حسین کی نصرت کرنے کے لیے میدان کربلا میں حملہ اولا میں جامِ شہادت نوش فرمایا۔ کنانا بن عتیق تغلبی باشندگان کوفہ، شجاعان روزگار، عابد و زاہد، متقی پرہیزگار، حافظ قرآن، امام حسین کی خدمت میں روز عاشور حملہ اولا میں شرف شہادت حاصل کیا۔ نعمان بن عمرو ازدی کوفے کے باشندے صحابی علی میں سے تھے، جنگ صفین میں شرکت فرمائی، شامل ہوئے، اور جب شرائط صلح مسعود ہو گئی اس پر امام حسین کے ساتھ گئے، روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ اب کون؟ نعیم بن عجلان انصاری، یہ اور ان کے دو بھائی صحابی علی میں سے تھے، جنگ صفین میں کار نمایاں انجام کیا۔ تینوں شجاعان روزگار، عابد و زاہد، بہادر تھے۔ مولا حسین کی خدمت میں یہ میدان کربلا میں گئے، روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اب کون؟ اب یہ عمرو بن جنادہ بن کعب خضر، ابھی جناب جنادہ کی شہادت ہوئی۔ ذرا دیکھیے یہ کربلا کی ماؤں کا حوصلہ کیسا ہے۔ سلام ہو کربلا کی ماؤں کے اوپر۔ ابھی شوہر کا غم ناقابل برداشت تھا، اپنے بچے کو بھی زوجہ جناب عمرو بھیجتی ہیں مولا کی خدمت میں۔ اور جب جناب جنادہ کو امام حسین نے دیکھا اور کیا کہا؟ کہا بیٹا کیا تمہارے ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی نہیں ہے؟ سوگوارو یہ سننا تھا کہ بچہ بولا آقا میری ماں نے ہی مجھے آراستہ کر کے بھیجا ہے، اے آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دوں اور اپنے ماں کو سرخرو کر دوں۔ لیجئے ارباب عزا، حسین سے حسین کا یہ بھی باوفا رخصت ہو گیا، اس پہ بھی حسین نے مرثیہ پڑھا۔ ہاں سوگوارو، اب کس کے اور کس کی شبیہ تابوت کی زیارت ہونے والی ہے؟ اب وہ آ رہا ہے جس کے دم سے معیار دوستی قائم ہے۔ کون؟ حبیب ابن مظاہر اسدی عرب۔ کون حبیب؟ وہ حبیب جس کو حسین نے زندگی عطا کی تھی، وہ حبیب ابن مظاہر جس کے بارے میں سیدہ کا لال کہتا ہے، خط میں کیا لکھتا ہے؟ رجیع الفقیہ کے القاب سے جسے نوازا گیا۔ اے حبیب اپنی قسمت پہ ناز کرو، امام وقت تمہیں رجیع الفقیہ کہہ کے پکار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب ابن مظاہر آتے ہیں نصرت حسین کے لیے۔ ایک بار لشکر حسینی میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے۔ ہاں یہ آواز جب خیمے میں بیٹھی بہن زینب کے کانوں میں گئی، ایک بار کہا اماں فضہ ذرا جا کے یہ پتہ کرو کہ میرے بھائی کی دشت غربت میں کون مدد کرنے کے لیے آیا۔ سوگوارو جناب فضہ جاتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں شاہزادی یہ کوئی اور نہیں حبیب ابن مظاہر آئے۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب کہتی ہیں اماں فضہ جا کے حبیب سے کہہ دو کہ ثانیہ زہرہ انہیں سلام کر رہی۔ اور باب عزا یہ سننا تھا
کہ حبیب ابن مظاہر کے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز گئی، ارے حبیب ابن مظاہر نے رخساروں پہ تماچے مارے، ہائے یہ وقت آل رسول پہ آیا، نبی کی بیٹیاں مجھ پہ سلام کریں۔ لیجئے حبیب ابن مظاہر میدان کربلا میں روز عاشور حسین پہ اپنی جان کو قربان کر چکے، اب کون آ رہے ہیں؟ مسیب بن یزید رہائی، یہ شب عاشور کی مہلت کا نتیجہ تھا کہ حر تنہا نہیں آیا، حر کے ساتھ ساتھ حر کا بیٹا آیا، حر کا بھائی آیا، حر خود آیا، اور باب ادا ابھی حر آیا تھا، اپنے بھائی کو جناب حر نے سب سے پہلے بھیجا۔ روز عاشور جناب حر کا بھائی گیا، نصرت حسین میں اپنی جان کو قربان کیا، اور باب ادا حسین نے حر کے بھائی کی بھی میت پہ نوحہ پڑھا۔ ہاں سوگوارو، اب کس کے تابوت کی زیارت؟ حجر بن حر بن یزید رہائی، یہ کون ہے؟ یہ جناب حر کا بیٹا ہے، آیا ہے میدان کربلا میں، حر بیٹے کو بھی نصرت حسین کی طرف بھیج رہے ہیں۔ میرے لال، میرے لال، جا کے اپنے خون کے جوہر دکھا دینا، اے میرے لال، وہ جوش شجاعت دلانا کہ زمانہ یاد کرے گا۔ اور باب ازا حر کا جوان فرزند گیا، ابھی حر کے فرزند مصروف جہاد تھا، ایک بار آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر حر شیرانہ انداز میں بڑھ رہے تھے، حر چاہتے ہیں جوان لال کی میت کے قریب پہنچے، مگر میرا آقا کریم ابن کریم کہتا ہے، اے حر یہ جوان کی میت ہے، تم ضعیف باپ، میں کہوں گا اے آقا وہ وقت یاد کیجئے گا جب علی اکبر کی جوانی ہوگی، آپ کی ضعیفی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیجئے حر سے حر کا بھائی بھی رخصت۔ اب کون آ رہا ہے؟ اب وہ آ رہا ہے جو روز عاشور ندامت کے آنسو لیے ہوئے، رومال سے اپنے ہاتھ کو باندھے ہوئے۔ کون؟ حر بن یزید رہائی، رومال سے ہاتھوں کو باندھے ہوئے مولا کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ حر کے سامنے شب عاشور یہی تو کشمکش تھی نا۔ اے حر، ایک طرف جنت کے مسکراتے ہوئے چمن، ایک طرف دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے۔ اے حر، ایک طرف ملک رائے کی حکومت، دوسری طرف ملک عصمت۔ اے حر، ایک طرف ایمان، ایک طرف کفر۔ اے حر، تجھے کیا چاہیے؟ جنت کی دوزخ، ایمان کی کفر۔ لیجئے حر کا ضمیر بیدار ہوا، نصرت امام میں آیا۔ اب وہ وقت بھی قریب آیا کہ حر اجازت لے کے مولا سے میدان کارزار کی طرف گیا۔ ارباب ازا یادگار زمانہ جنگ کر رہا ہے، مگر کہاں تک جنگ کرتا؟ ایک بار جنگ کرتے کرتے پشت فرد سے زمین کربلا پہ تشریف لایا، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کی استغاثہ جو کیا حر نے یہ بادی دے نم، جوش میں آ گیا اللہ کا دریائے کرم۔ ارے خود بڑھے ہاتھوں کو پھیلائے شہنشاہ امم، حر کو دی ہاتھی پہ غیبی نے صدا یہ اردم، ارے شکر کر سبت رسول ثقلین آتے ہیں، لے بہادر تجھے لینے حسین آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہ قریب فرزند زہرا پہنچتے ہیں، اور کے سر کو آغوش میں لیا۔ آغوش میں لینے کے بعد امام حسین نے حر سے پوچھا، اے حر
تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا آپ کے بابا کھڑے ہیں، آپ کے نانا کھڑے ہیں، میں اپنے حور، تو اپنی قسمت پہ ناز کر، تو یہاں بھی حر ہے اور وہاں بھی حر ہے۔ ہاں ارباب ازا لیجئے حسین سے حسین کا یہ بھی مہمان رخصت۔ اب کون اور کس کی رخصت ہے؟ ابو ثمامہ ساعدی، یہ کون؟ یہ وہ صحابی ہے جس نے کہا تھا اس ہنگامی حالات میں، مولا یہ اول نماز وقت ظہر ہے، اے مولا میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کروں۔ امام نے ابو ثمامہ ساعدی سے یہی تو کہا تھا، اے ابو ثمامہ خدا تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ لیجئے یہ بھی گئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اب کون و کس کی رخصت ہے؟ ارباب ازا، اب دو ایسے مجاہدوں کے تابوت کی زیارت ہوگی جس نے اپنے سینے کو سپر بنا دیا تھا، مولا کو نماز ظہر پڑھایا۔ وہ کون؟ سعید ابن عبداللہ حنفی زور زہیر ابن قین بجلی۔ یہ کون؟ سعید و زہیر۔ سعید و زہیر ہیں، کیا انداز ہے! ادھر ابو ثمامہ ساعدی نے اول وقت نماز، ادھر نمازیوں نے صفیں باندھی۔ یہ تاریخ کی پہلی انوکھی اور آخری نماز ہے جہاں مامون آگے ہے، امام پیچھے ہے۔ ارباب ازا، امام نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، ادھر جو تیر آ رہا ہے سعید و زہیر اپنے سینے پہ روک رہے ہیں۔ ارباب ازا ذرا سوچئے یہ مجاہدوں کا کلیجہ کیسا تھا، تیر روک رہے ہیں۔ بس سوگوار و غضب تو تب ہوا، ادھر مولا نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید و زہیر زمین کربلا پہ تشریف لائے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا مجھ سے راضی، اے سعید و زہیر ہم تم سے راضی، تم نے تمہارے جذبہ نصرت پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ لیجیے ارباب ازا، حسین سے سعید و زہیر بھی رخصت۔ اب کون؟ اب عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری، صحابی علی میں سے تھے، راوی حدیث، حافظ قرآن تھے۔ آپ بھی روز عاشور نماز ظہر کے بعد آئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اور نافع بن ہلال جملی، یہ بھی کوفے کے رہنے والے، اپنے قبیلے کے سردار، شجاعان روزگار، عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار، نصرت امام میں آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ شوذب بن عبداللہ کوفی، یہ بھی ہمدان کی شاخ کے قبیلہ شاکری کے غلام زادوں میں سے تھے، آپ بھی نصرت امام میں موجود تھے۔ روز عاشور آپ بھی اپنے آقا سے اجازت لے کے میدان میں آئے اور جنگ کر کے شہید ہوئے۔ اب کون؟ عابد بن ابی شبیب شاکری، شجاعان روزگار، راوی حدیث، حافظ قرآن، آپ ہی کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ اگر عابد بن شبیب شاکری کے جیسوں کی تعداد
1000 ہو جائے تو خدا کی عبادت اسی شان سے ہوگی جس شان سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ بھی میدان کربلا میں آئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ ہاں ارباب اعضا، اب کون؟ حنظلہ بن اسد شبامی، شیعان کوفہ ہے، نامور ہیں، خوش تقریر ہیں، بہادر ہے، حافظ قرآن۔ یہ بھی نصرت امام میں نماز ظہر کے بعد گئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ ہاں سوڈوارو، اب کون آ رہا ہے؟ اب وہ آ رہا ہے جس سے کربلا میں آقا و غلام کا امتیاز ختم کر دیا۔ یہ کون؟ جناب ابو ذر غفاری کے غلام جناب جون آ رہے ہیں۔ اور باب اعضا، جناب جون کا وہ جملہ، آقا مجھے آپ اس لیے رنگ کی رضا نہیں دے رہے ہیں کہ میرا حسب نسب کم ہے، آقا میرا رنگ سیاہ ہے، تو نہ صحیح آپ کے سیاہ خون میں اپنے نورانی خون کو ملا دیا۔ ہاں ارباب اعضا، جون اجازت لے کے میدان کربلا کی جانب گئے، مگر جون کے قول کی صداقت کب ہوئی؟ جب قافلہ بنی اسد لاشہ شہداء کو دفن کرنے کے لیے آیا۔ بس پہلے جناب سید سجاد، مولا ایک لاش ہے جس سے نور ہی نور اٹھ رہا ہے، مولا یہ کس کی لاش؟ مولا نے کہا یہ کسی اور کی لاش نہیں ہے، یہ میرے بابا کے صحابی جناب جون کی لاش۔ اے جون تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، جہاں جہاں امام حسین کا خون وہیں جناب جون کا بھی خون۔ ارباب اعضا لیجئے، جناب جون بھی رخصت ہوئے۔ اب کون؟ غلام ترکی۔ یہ کون؟ حضرت امام حسین کے غلام تھے۔ آپ نے اس غلام کو خرید کے جناب سید سجاد کو دے دیا تھا۔ یہ غلام کربلا میں آقا کی نیابت کر رہا ہے۔ ہاں ارباب اعضا، نیابت کی اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اب کون؟ ضعیف العمر صحابی انس ابن حارث اسدی۔ یہ ضعیف العمر صحابی انس ابن حارث اسدی کا ذرا کارنامہ دیکھیے کیا ہے۔ رسول خدا کی زبانی واقعات کربلا کو سنے ہوئے ہیں، مگر کیا جذبہ نصرت حسین کا دل میں رکھے ہوئے، حسین کا جذبہ نصرت لے کے کمر میں پٹکے کو باندھا، بھووں کو رومالوں سے اوپر کیا۔ ارباب اعضا جہاد کرنے کے لیے کربلا میں گئے۔ اب جب جہاد کر رہے ہیں، گر کے جب میدان کربلا میں تشریف لائے، امام حسین آپ کی میت پہ پہنچے، امام حسین گریہ زاری کر رہے تھے۔ اے میرے صحابی، تمہاری جذبہ نصرت پہ میری جان قربان ہو جائے۔ ہاں سوگوارو، حسین سے حسین کا یہ بھی باوفا رخصت ہوا۔ اب کون؟ حجاج بن مسروق جعفری۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی شجاعان روزگار، عابد و زاہد، صحابی مولائے کائنات میں سے تھے۔ آپ نے بھی مؤذنی کے فرائض کو بخوبی انجام دیا۔ آپ مؤذن لشکر حسینی تھے۔ آپ نے بھی میدان کربلا میں یادگار زمانہ جوہر دکھایا، مگر یہ ظلم و ستم کی تاب نہ لا کے آپ بھی نصرت حسین میں شہید ہوئے۔ ارباب اعضا، اب کون؟ زید بن عتیب حمدانی، ان کے والد صحابی رسول تھے، جو بڑے عابد و زاہد، شجاعان زمانہ، روز عاشور سخت جنگ کرنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ حسین سے کتنے باوفا رخصت ہو چکے، ایک نہیں 72 کے تابوت نکل رہے ہیں۔ خدا انجمن شبیریہ کے
جتنے بھی بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، سب کو سلامت رکھے خدا۔ ان مومن اور مومنات کو سلامت رکھے جو دکھیاری ماہ کو 72 شہدائے کربلا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ انجمن شبیریہ کو سلامت رکھے جو ایک کا نہیں 72 کا تابوت نکال رہی ہے۔ ہاں ارباب ادا، اب کس کی رخصت ہے اور کون اجازت لے رہا ہے؟ اب یہ عمرو بن جندب حضرمی، یہ بھی صحابی حضرت علی میں سے تھے، جسارت کے ساتھ جنگ صفین میں شامل ہوئے۔ آج حسین کے ساتھ میدان کربلا میں آئے، یادگار زمانہ جنگ کی، جنگ کرتے کرتے آپ بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ کون؟ سعد بن حارث مدنی حضرت علی کے غلام تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین کی خدمت میں رہے۔ آپ بھی روز عاشور حسین پہ اپنی جان کو قربان کیا۔ اب کون؟ یزید بن مغفل، صحابی مولا کائنات، جنگ صفین اور نہروان کی جنگ دیکھے ہوئے آج حسین کے ساتھ میدان کربلا میں نصرت حسین کے لیے آئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ ہاں سوگوارو، اب کون؟ سوید بن عمرو خصمئی، یہ بھی ضعیف العمر صحابی، عابد و زاہد، عابد شب زندہ دار، نہج گزار تھے۔ ارباب ادا، نصرت حسین میں آپ نے بھی یادگار زمانہ جنگ کی، آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ ہاں سوگوارو، یہ تو اصحاب تھے اصحاب، اب کون آ رہا ہے؟ اب آغوش کے کھیلے ہوئے بچے، گود کے پالے ہوئے، کون اور کس کی رخصت ہے؟ صاحبان اولاد کا مجمع ہے۔ وہ مائیں بھی ہیں جن کے جوان فرزند ہوں گے۔ ایک ضعیف باپ کو جوان لال سے کتنی تمنا ہوتی ہے، ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھیے۔ کیسے کہوں، کس منہ سے کہوں کس کی رخصت ہے؟ بس اتنا کافی ہے، اے اہل عزا، رخصت اکبر ہے پدر سے۔ ارے سر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے، فرزند بچھڑتا ہے، شہ جن و بشر سے ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے پسر سے۔ قصہ چھے کوئی شے بیٹے سے بہتر نہیں ہوتی، ارے لٹتی ہے وہ دولت جو میسر نہیں ہوتی۔ آواز دے رہا ہے، بابا مجھے بھی رن کی اجازت دیجیے۔ جناب زینب نے کہا، بیٹا مجھ سے زیادہ پھوپھی زینب کا حق ہے، جس نے 18 سال چکیاں پیس کے پالا ہے۔ ارباب عزا، ہم شکل پیغمبر جناب زینب کے پاس جاتے ہیں اور جناب زینب سے کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں، میں نے جو کچھ بھی کہا مانگا آپ سے مانگا، جو کچھ بھی کہا آپ سے کہا۔ اے پھوپھی اماں میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ اے پھوپھی اماں، میری دادی کا مرتبہ بلند ہے یا آپ کا؟ بس سوگوارو یہ سننا تھا۔ جناب زینب تڑپ گئیں، کہتی ہیں، بیٹا تمہاری دادی سیدۃ النساء العالمین ہیں، بیٹا ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہم شکل پیغمبر نے کہا، تو پھوپھی اماں یہ تکلف کس بات کا ہے؟ اپنے لال کو سیدہ کے لال پہ قربان کر دیجئے۔ اب زینب کے پاس کوئی جملے نہ رہے، زینب کے پاس کوئی جملے نہ رہے۔ زینب نے کہا، خدا حافظ و ناصر۔ کربلا کا راوی حمید ابن مسلم لکھتا ہے، خیمے کا پردہ رخصت علی اکبر کے وقت کبھی گرتا تھا،
کبھی اٹھتا تھا ایسا معلوم دیتا تھا جیسے کسی بھرے گھر سے کسی نوجوان کا لاشا نکل رہا ہو۔ ارباب ازا لیجئے، ہم شکل پیغمبر بیویوں کے حلقے سے باہر آئے، پشت عقاب پہ سوار ہو کے میدان کربلا کی جانب جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دور چلے تھے، کیا دیکھا؟ باپ کے قدموں کی آہٹ کان میں پڑی۔ علی اکبر پشت عقاب سے زمین کربلا پہ آئے۔ بابا ابھی تو آپ نے رن کی رخصت دی تھی، اے بابا آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ ارباب ازا علی اکبر سے امام حسین کیا نفسیاتی جملہ، اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے بیٹا دل میں آگ لگی ہے، اے بیٹا جب تک جانا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ بس سوگوارو علی اکبر پشت عقاب پہ سوار ہو کے میدان کربلا کی جانب گئے۔ یادگار زمانہ جنگ کر رہے ہیں، فوجیں بھاگ رہی ہیں، کوفے کے در سے ٹکرا رہی ہیں۔ علمان و الحفیظ کی آواز آئی، مگر یہ 3 دن کا تشنہ کام، بھوکا پیاسا کہاں تک جنگ کرتا؟ بس سوگوارو غضب تو یہ ہوا، سنان ابن انس کا نیزہ چلا۔ علی اکبر پشت عقاب سے زمین کربلا پہ آئے۔ اب تک تو کوئی شہید گرتا تھا، کہتا تھا یا مولا ادرکنی۔ علی اکبر نے انداز بدلا، یا ابتا علیک منی سلام، کہ گر کے گھوڑے سے جو اکبر نے پکارا بابا، لگ گئی برچھی کلیجہ ہے دوپارہ بابا۔ ارے کوچ ہوتا ہے زمانے سے ہمارا بابا، سوئے کوثر کو ہے فرزند سدھارا بابا، دشت میں آنے کی زحمت نہیں فرمائیے گا، ارے جا کے خیمے میں پھوپھی جان کو سمجھائیے گا۔ اللہ اکبر، کہ سن کے اکبر کا سخن دوڑے جناب سرور، ارے یا علی کہتے ہوئے ہاتھ سے پکڑے سے کمار، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے میرے نور نظر، ارے مجھ کو آواز تو دو اے میرے بیٹا اکبر۔ بس سمجھ فرمائیے کہ تم سے ملنے کو بسات شیوا و شین آتے ہیں، ابھی مرنا نہیں بیٹا کہ حسین آتے۔ ہاں سوگوارو علی اکبر کے سرانے برچھی کا پھل نظر آیا، یا علی کہہ کے نکالا، بس سوگوارو غضب ہو گیا، باپ کی آغوش میں بیٹے کا دم نکلا۔ لیلا خیمے میں ہیں، دل لیلا کو خبر ہو گئی کہ مامتا ہے مامتا، پھر لاکھ دوری ہو سہی، قلب لیلا میں کھٹک، برچھی دل اکبر میں ہے۔ ارباب ازا حسین لاش اٹھانا چاہتے ہیں، حسین ابن علی سنبھل کے، بڑی دلیری کا امتحان ہے، یہ کوئی خیبر کا در نہیں ہے، یہ لاش فرزند نوجوان ہے۔ اللہ اکبر۔ ارباب ازا حسین سے حسین کا کڑیل جوان رخصت، اب کون اور کس کی رخصت ہے؟ عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور محمد بن مسلم بن عقیل، یہ جناب مسلم کے 2 فرزند۔ جناب عبداللہ جنگ کرتے کرتے ایک بار آپ کا ہاتھ پیشانی پہ پہنچتا ہے۔ سوگوارو دشمنوں نے کیا غضب کیا، آپ کے تیر مارا، تیر پیشانی پہ لگا، ہائے مسلم کے 2 بچے کوفے میں، 2 کربلا میں آئے ہیں۔ ارباب ازا یہ دونوں بچے بھی جام شہادت نوش فرما چکے۔
اب ذرا وہ ماں کے دل سے پوچھئے اس ماں کے دل کا کیا عالم ہوگا جس کے 4 فرزند اور چاروں فرزند حسین پہ قربان ہو چکے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے۔ سنیے وہ ماں کیا بیان کر رہی ہے کہ صاحب میں خستہ تن ہوں، فلک کی ستائی ہوں، صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی کی میں جائی ہوں، ارے بچوں کو کھو کے دشتے مصیبت میں آئی ہوں، تم جس سے خوش ہوئے وہی سامان کر دیا، بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان کر دیا۔ اب زوجہ جناب مسلم عجیب سوال کر رہی ہیں، صاحبان اولاد کا مجمع، کہ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے؟ ارے وہ خستہ تن، وہ مضطرب الحال کیا ہوئے؟ ارے محنت ہوئی تھی جن پہ ماہو سال کیا ہوئے؟ وہ دونوں میرے صاحب اقبال کیا ہوئے؟ بس سماعت فرمائیے کہ چاروں کو تم لیے ہو، ہمارا کوئی نہیں، ارے اب ماں کی زندگی کا سہارا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیجئے جناب مسلم سے جناب مسلم کے دونوں بچے امام حسین کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دیا، جام شہادت نوش فرمایا۔ سوگوارو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے تفصیل سے مسائل پڑھ سکوں۔ اب کون؟ جعفر بن عقیل بن ابو طالب۔ اس کے بعد میدان کربلا میں گئے، آپ نے 1500 سواروں کو قتل کیا، آپ کو بشرا بن سوت حمدانی نے تیر مار کر شہید کیا، آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ اب کون؟ عبد الرحمن بن عقیل میدان کربلا میں آئے، رجس پڑھا، یادگار زمانہ جنگ کی، جنگ کرتے کرتے ایک بار آپ کو قبیلہ منی الرحم کے ایک شخص نے شہید کیا۔ اب کون؟ محمد بن ابی سعید بن عقیل میدان کارزار میں آئے، تشریف لائے، یادگار زمانہ جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد آپ کے نے بھی نصرت امام حسین پہ اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اب کون؟ اب سوگوارو کوئی نہیں، اب جناب زینب کے دو نونہال۔ ذرا اس ماں کے دل سے پوچھئے جس ماں نے کیا کیا رنج و محن، رنج و ستم نہ اٹھائے۔ ارباب عزا کس کی رخصت؟ محمد بن عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب اور عون بن عبداللہ بن جعفر۔ ارباب عزا شب عاشور ماں سے جوش شجاعت لیا، جوش شجاعت لینے کے بعد میدان کربلا میں جانے کے لیے امام حسین کے قریب آتے ہیں۔ آقا مجھے بھی رن کی اجازت دیجئے، امام جان مجھے بھی اذن وغا دیجئے۔ ارباب عزا امام حسین نے کہا میرے لال تم تو میری بہن کی نشانی ہو، اے میرے لال میں تمہیں کیسے خدا حافظ و ناصر کروں۔ ارباب عزا لیجئے زینب کے دونوں نونہال پشت فرس پہ سوار ہو کے نیمچے فضاؤں میں لہراتے ہوئے میدان کربلا کی جانب رجس پڑھتے ہوئے فوجوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا ہے بھیا ادھر حملہ کرو، دوسرا بھائی بھیا ادھر حملہ کرو۔
کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو وہاں چھپتے ہیں لاشوں کے جہاں تودے ہیں، بھیا سچ کہتی تھی اماں یہ بڑے بوڑھے ہیں۔ ارباب اعضا مگر یہ لشکر شام کی فوج میں ڈوب گئے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو گیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ارباب اعضا حسین نصرت کے لیے پہنچتے ہیں، بھانجوں کو کیا دیکھتے ہیں؟ خاک و خون میں غلطہ پایا۔ ارباب اعضا ایک کی میت عباس، ایک کی میت حسین کی میت بھانجوں کی لاتے ہیں خیمے میں حسین۔ قاسم و اکبر و عباس سے غم سے بے چین، بیویاں خاک پہ بیٹھی ہوئی کرتی ہیں یہ بین، ماں تڑپتی رہی میت کے قریب تھی بے چین، ان کو سید ابرار لیے آتے ہیں، ارے لاش چھوٹے کی علمدار لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیجئے خیمے میں تو ننھی ننھی میتیں آئیں، حیدر کرار کی جائی، علی کی بیٹی، دونوں میتوں کے درمیان شکر کا سجدہ ادا کر رہی ہے، کبھی اون کے رخسار کبھی محمد کی بالائے لے رہی ہے۔ اے میرے بچوں، ماں بلا رہی ہے، رات بھر کے جاگے ہو کیوں آواز نہیں دیتے؟ اے میرے لال آواز تو دو۔ زینب کیا فرما رہی ہیں کہ یاد آتا ہے تیرا لے کے وہ پھرنا تلوار، بر میں وہ چست قبا اور وہ گل سے رخسار، ارے پیٹ پگڑی کے وہ ترچھے وہ انوکھی رفتار، اے میرے بانکے سپاہی تیری میت کے نثار۔ ارے یہ غم و رنج نہ کس طرح سے تڑپائے مجھے، پھر اسی طرح پھرو اٹھ کے تو چین آئے مجھے۔ اللہ اکبر۔ لیجئے زینب کے دونوں نونہال بھی حسین سے رخصت ہو چکے، اب کوئی نہیں ہے، اب کون ہے؟ سوگوارو اب یتیم بھائی کی نشانی، قاسم گل بدن جان حسن عروس موت سے گلے ملنے کے لیے میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ سوگوارو امام حسین نے اجازت دینے میں کچھ تکلف کیا تھا نا، بیٹا قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو نا، اے قاسم میں تمہیں کیسے رن کی رخصت دوں، اے قاسم میں تمہیں کیسے رن کی اجازت دوں؟ ارباب اعضا قاسم کو باپ کی وصیت یاد آئی، بازو سے تحریر کو کھولا، تعبیر کو خدمت حسین میں لے کے گئے۔ اب حسین کے پاس کوئی جملے نہ رہے، حسین نے خدا حافظ و ناصر کہا۔ ارباب اعضا قاسم میدان کربلا میں کمسنی کا یہ عالم ہے، جسم پر ایک ذرہ بھی نہیں ہے، روح علی مرحبا کہہ رہی ہے، روح حسن شاباش میرے نوجوان سپاہی، عباس داد شجاعت دے رہے ہیں، فیض کہہ رہی ہے کہ کوئی چاند سا ٹکڑا ہے جو میری طرف آ رہا ہے۔ یہ سوگوارو جناب قاسم وار پہ وار کر کے ارزق شامی کے 4 بڑے بیٹے کو جہنم واصل کیا، ارزق شامی کو واصل کیا۔ اب قاسم کہاں تک جہاد کرتے؟ ایک بار قاسم کو فوجوں نے مل کے حملہ کیا، ارباب اعضا قاسم پشت فرس سے زمین کربلا پہ آئے۔ ارباب اعضا یہاں پہ شہید محسن نقوی کا جملہ مجھے یاد آ گیا۔ شہید محسن نقوی فرماتے ہیں کہ جب تک قاسم پشت فرس پہ تھے قاسم قاسم تھے، ہائے مگر جب قاسم پشت فرس سے زمین کربلا پہ آئے قاسم قاسم نہ رہے، قاسم تقسیم ہو گئے تھے۔ ارباب اعضا آواز دی حسین شیرانہ انداز میں پہنچے، ادھر کے گھوڑے ادھر،
ادھر کے گھوڑے ادھر کہ سن کر صدا بھتیجے کی دوڑے چہے ادا. ارے تھے پیچھے پیچھے اکبر و عباس با وفا. پہنچے جو قتل گاہ میں دیکھا یہ ماجرا. دنیا سے کوچ کر گیا شبر کا دل ربا. یکسر لہو سے لال تنے پاش پاش ہے ٹاپوں سے پائمال. بھتیجے کی لاش ہے. اللہ اکبر. بھتیجے کی لاش. قاسم کی میت اٹھائی کہ لاش قاسم کی جو میدان سے اٹھا لائے حسین. روتے تھے اپنے بھتیجے کو امام کونین. بیویاں خاک پہ بیٹھی ہوئی کرتی تھیں بہن. ماں تڑپتی رہی میت کے قرین تھی بے چین. شور برپا ہے کہ قاسم کا ہے لاشا آیا. ارے کہہ دو فروا سے کہ بیٹے کا جنازہ آیا. اللہ اکبر. لیجئے قاسم بھی رخصت ہو گئے. اب کون؟ ایک اور یتیم بھتیجا ابو بکر بن حسن. آپ بھی میدان کربلا میں گئے. آپ نے بھی یادگار زمانہ جنگ کی. بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد حسین کا یہ بھی بھتیجا حسین سے رخصت ہو گیا. اب کون؟ محمد بن علی بن ابی طالب. آپ جناب محمد حنفیہ کے چھوٹے بھائی تھے. آپ نے بھی میدان کربلا میں جوش شجاعت دلائی. جام شہادت کو نوش فرمایا. اب کون؟ اب کون؟ عبداللہ بن علی. آپ مولائے کائنات کے جناب عباس سے بڑے دوسرے نمبر کے بھائی تھے. آپ کو جناب عباس نے میدان کربلا میں بھیجا. نصرت حسین میں آپ نے بھی اپنی جانوں کو قربان کر دیا. ہاں سوگوارو. اب کون؟ عثمان بن علی. مشکل کشا امیر المومنین نے اپنے دوست جناب عثمان کے نام پہ آپ کا نام عثمان رکھا تھا. آپ بھی میدان کربلا میں گئے. یادگار زمانہ جنگ کی. آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا. شہید ہوئے. اب کون؟ جعفر بن علی ارباب ادا. اس کے بعد جناب عباس نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی جناب جعفر کو بھیجا. لیجئے جناب جعفر بن علی بھی گئے. یادگار زمانہ جنگ کی. دشمنوں کو جہنم واصل کیا. نصرت امام میں شہید ہوئے. مگر سوگوارو اب بہت زیادہ طویل مصائب نہیں ہیں. اب تابوت نہیں ہے. تابوت اس کی شبیہ ہے. حسین جس کی میت خیمے میں لائے خیمے سے گنج شہیداں تک لے گئے مگر جس کی میت بمطابق وصیت نہ اٹھی. ہم عزادار اس کا علم اٹھاتے ہیں. عباس کے رونے والوں عباس کے ماتم داروں ٹہر جاؤ. عباس علمدار کون؟ آرزوئے حیدر کرار. چادر زینب کا وقار. لشکر حسینی کا علمدار. وفاؤں کا خدا. سکینہ کا چچا. زینب کی رضا. حسین کا قوت بازو. رانڈوں کی دھارت. بیکس کا سہارا. غریبوں کا مددگار. عباس عباس کا علم آ رہا. کہ روئیں اب حضرت عباس علی کے شہدا. حلق سے اٹھتا ہے سقائے سکینہ پیاسا. روتے آتے ہیں ترائی سے امام دوسرا. ننگے سر گھر سے نکل آئے ہیں سب آلے با. ارے ساتھ اندو ہو غم و رنجو علم لاتے ہیں. لاج دریا پہ رہی مشق و علم لاتے ہیں. اور بابے اللہ عباس کے علم کی زیارت. جب وہ عباس سکینہ کی مشق کو منسلک کیے ہوئے
علم حضرت عباس میدان کربلا میں سرنگو ہوا، عباس کا داہنا شانہ قلم بایاں شانہ قلم ہوا، ارباب عزا حسین نے مرثیہ پڑھا، الان ان کسرا ظہری آخی الان واللہ قلت ہلتی۔ اے بھیا عباس، تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اے عباس، تم جب تک تھے تب تک میری طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ ارباب عزا حسین خون میں ڈوبا علم خیمے میں لائے، ارباب عزا زینب دوڑی، علم تو ہے علمدار کہاں؟ اے زینب میرا شیر مارا گیا۔ اللہ اکبر، ہاتھ سوگواروں، اب تابوت بھی نہیں، علم بھی نہیں، اب ایسا لگ رہا ہے کوئی ماں فضا میں اپنے لال کو جھولا جھولا رہی ہے۔ ارباب عزا، مائیں اپنی آغوش سے ہوشیار ہو جائیں، کوئی ماں فضا میں اپنے لال کو جھولا جھولا رہی ہے کہ خیمہ ہل جاتا تھا، اٹھتی تھی جو رونے کی صدا، حشر سے بڑھ کے تھا اس دم کا تلاطم بخدا، نصرت شاہ میں باہر کوئی موجود نہ تھا، استغاثہ شاہ ابرار نے میدان میں کیا، ضبط مطلق نہ رہا، شاہ کے مائے پارے میں رہ سکے اصغر بے چیر نہ گہوارے میں۔ اللہ اکبر، ارباب عزا، بے شیر نے خود کو جھولے سے گرا دیا، حسین بچے کو لیے ہوئے میدان کربلا کی جانب جا رہے ہیں، پوری شہادت نہیں، بات تاثرات بیان کر رہا ہوں، ذرا سوچئے، وہ خشک دہن، وہ پھول سا بدن، وہ تمازت آفتاب، حسین دامان ہیبا کا سایہ کیے ہوئے، کیا انداز ہے کہ بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شہ والا، تھی دھوپ کی تیزی کی ہرن ہوتا تھا کالا، ارے نکلا تھا کبھی گھر سے نہ وہ ہنسلیوں والا، دامانے با چہرہ فرزند پہ ڈالا، روتا تھا تو چھاتی سے لگا لیتے تھے شبیر، ہر گام پہ دامن کی ہوا دیتے تھے شبیر۔ اللہ اکبر، حسین بچے کو لے کے سوال آپ کیا، مگر کوئی پانی کا دینے والا نہ ملا، پانی کے بدلے فرمولا کا 3 پھل کا تیر چلا، ارباب عزا حسین کے ہاتھوں پہ بچہ منقلب ہوا، حسین 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائی و تسلیماً لامرے۔ مولا، علی اکبر کی میت اٹھائی یہ جملے نہ تھے، قاسم کی لاش لائی یہ کیفیت نہ تھے، علی اکبر کی میت لائی یہ فقرے نہ تھے، مولا یہ میت کتنی وزنی، ارباب عزا، اے خیبر کا در اٹھانے والے علی، ارے نجف سے کربلا میں آئیے، ذرا دیکھیے یہ 6 مہینے بچے کی میت وزنی یا خیبر کا در وزنی۔ ارباب عزا بس پشت خیمہ ذوالفقار سے لحد بنائی، بچے کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد حسین کیا کہ زمین پہ دفن کیا، رخ سوئے خیام کیا، ارے رباب نے رخ گلگوں کو غور سے دیکھا، سمجھ گئیں مگر اپنی زبان سے کچھ نہ کہا، پدر کے درد کو ماں کے حسین نے سمجھا، کہا اکیلے ہیں اصغر ہمیں بلاتے ہیں، رباب لو خدا حافظ کی ہم بھی جاتے ہیں۔ ارباب عزا حسین خیمے میں آئے، اے بی بی رباب میرے غیور آقا سے کوئی سوال نہ کرنا، چہرہ حسین دیکھ کے سمجھ جانا،
علی اصغر دنیا میں نہیں۔ حسین کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے لال کو میں لا کے رن میں پچھتایا، ارے ترس کسی کو نہ بچے کے حال پر آیا، لاحت تو مل گئی لیکن کفن نہیں پایا، اسی لہو بھرے کرتے میں اس کو دفنایا۔ بھائی سماعت فرمائیے کہ غفور غم سے نہیں، تاب صبر ہے بانو، وہ سامنے علی اصغر کی قبر ہے بانو۔ اللہ اکبر۔ ہاں سوگوارو، اب کہو، اب ایک اور حسین کا یتیم بھتیجا کون؟ عبداللہ بن حسن۔ اس بھتیجے کا بھی کارنامہ دیکھیے، جب چچا کو زیر خنجر دیکھتا ہے نا، ہر چچا کے سینے سے یہ بھتیجا لپٹ، بس سوگوارو غضب تو یہ ہوا، ایک چکی کا تیر لگا حسین کے سینے پہ، حسین کا یہ بھی بھتیجا شہید ہو گیا۔ اب کوئی نہیں ہے، سناٹا ہے، اداسی ہے، مایوسی ہے، ویرانی ہے، چند بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں۔ سیدہ کا لال میدان کربلا میں یکا و تنہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے کہ رلا رہی ہے حرم کو لٹی ہوئی سرکار، نہ پیدلوں کی صفیں ہیں، نہ مرکبوں کی قطار، نہ کوئی حاجب و درما، نہ کوئی خدمتگار، اجڑ گیا وہ گلستان، خزاں ہوئی وہ بہار، ارے مقام ہو کا ہے جس جہاں نگاہ مرسی ہے، حضور کے در دولت سے خاک کرسی۔ اللہ اکبر۔ حسین خیمے میں آتے ہیں، پائن زینب نانا کا تبرکات لاؤ، نانا کا پیرہن آیا، نانا کی یہ با، نانا کی ردا کو زیب تن کیا، حسین نانا کے امامے کو سر پہ لگایا۔ حسین اے زینب تم پہ سلام آخر، ام کلثوم تم پہ سلام آخر، ام فروہ تم پہ سلام آخر، ام لیلہ تم پہ سلام آخر، اے بیویو سب پہ حسین کا سلام۔ اسی انداز میں اے میری اماں فضہ آپ پہ بھی حسین کا سلام۔ ارباب عزا حسین نے سب کو سوار کیا، ہائے اب حسین کو کون سوار کرائے؟ ہائے ذرا حسین کی بے کسی تو دیکھیے، کتنا بے کس تھا۔ میر انیر دو مثلے یاد آ گئے کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا۔ ارباب عزا وہ بے کس کو کون سوار کرائے؟ ایسے میں میر انیس اللہ مقامہ نے سہارا دیا، کیا کہا؟ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گئے، سکینہ جھاڑ رہی تھی یہ باقاعدہ، ارے ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ باب عزا زوجہ عباس نے رکاب کو پکڑا، زینب نے بازو کو پکڑا، ماجائے کو سوار کرایا۔ حسین میدان کربلا میں پہنچ گئے، بس سوگوارو سیدہ کا لال میدان کربلا میں بڑھ بڑھ کے فوجوں پہ حملہ، رجس پڑ رہا ہے۔ بھیا عباس نے دیکھی نہ لڑائی میری، اے بھیا عباس اپنے بھائی کا جہاد تو دیکھو۔ بس سوگوارو اسی اشنا میں حاطف غیبی کی صدا آئی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی رسول حق کی صدا، تمہاری جرت و ہمت کے مصطفیٰ و فدا۔ حسین روک لو شمشیر آبکار خدا، فریض عین ہے بیٹا
کرو وہ فرض ادا وفائے وعدہ میں کچھ درنگ ہے بیٹا نماز عصر پڑھو وقت تنگ ہے بیٹا بس سوگوارو شمشیر کو میان میں رکھا بھاگی ہوئی فوج سمٹی کسی نے تیر چلایا کسی نے تلوار سوارے دوش پیمبر پشت فرس پہ سنبھل نہ سکا نمازی نے سر سجدے میں رکھا جنگل میں فاطمہ کی صدا آئی ادھر زینب دیکھ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے اے سمر میں گلے سے لگا لوں تو ذبح کر ارے بھائی سے مل کے خیمے میں جا لو تو ذبح کر سید کو قبلہ روم میں لٹا لوں تو ذبح کر کچھ اپنا حال دل میں سنا لوں تو ذبح کر پانی تو بھوکے پیاسے کو اے بدخصال دے وقت ذبح تو آنکھوں پہ کپڑا تو ڈال دے بس سوگوارو شمر کا کند خنجر الا قتل الحسین بے کربلا الا ذبح الحسین بے کربلا بنمازی نے سر سجدے میں حسین کا سر قلم ہو گیا در خیمہ پہ دلدل باغے کٹے زین ڈھلے ماتھے پہ خون حسین اے دلدل میرے بابا کا اے دلدل میرے بھیا اے سکینہ تم یتیم شام غریبہ ہونے والی حسین سے زمانہ خالی یا حضرت حجاج اپنے جد کا پرسہ لیجئے اے مولا ہم عزاداروں کا سلام مولا کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف انا للہ و انا الیہ راجعون حسین کی سواری ذوالجناح برآمد ہونے جا رہا ہے یہ حسین کا وہ ذوالجناح ہے جب حسین کا سر قلم ہو گیا ماتھے پہ خون حسین کو لگایا در خیمہ کی جانب گیا سکینہ نے دیکھا در خیمہ پہ دلدل اے دلدل میرے بابا کہاں اے دلدل میرے بھیا اے دل سکینہ تم یتیم شام غریبہ ہونے والی حسین سے زمانہ خالی الا لعنت اللہ علی قوم انا للہ
بند کر دے بھیا. کام ہمارا کھڑے رہتے رہے نیچے.